بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں زندگی سے اکتا گیا ہوں اور میں جینا نہیں چاہتا۔ میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچا۔ میں مایوسی کی انتہا کو چھو رہا ہوں۔ میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا ہے۔ میں نے نوکری کے لیے کوشش کی لیکن نوکری نہیں ملی۔ میری بیوی مجھ سے ناراض ہو کر میکے چلی گئی۔ میرے بھائیوں نے اپنے گھر کے دروازے مجھ پر بند کر دیے ہیں۔ میرے دوست میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور قرض داروں نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ میں اپنی بیماری سے تنگ آ گیا ہوں اور میری زندگی موت سے بدتر ہو چکی ہے، لہٰذا اب میں جینا نہیں چاہتا۔ محترم ناظرین، آپ نے ایسے مایوس کن اور دلخراش جملے زندگی میں کئی بار سنے ہوں گے۔ انسان کی زندگی میں اکثر ایسے لمحات آتے ہیں جب اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، اس کے تمام پیارے اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور زندگی کی خوشیاں خشک پتوں کی طرح ایک ایک کر کے بکھر جاتی ہیں اور انسان خود کو مکمل طور پر تنہا اور بے بس محسوس کرتا ہے۔ اس لمحے میں زیادہ تر لوگ ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ دنیا میں ہر سال 21 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں اور یہ 21 لاکھ لوگ مرنے سے قبل اسی قسم کی صورتحال کا شکار ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے تاریخ پڑھی ہے یا آپ نے انبیاء کرام کی زندگی کے حالات سے آگاہی حاصل کی ہے؟ دنیا میں تمام نبی کسی نہ کسی مشکل وقت سے گزرے تھے۔ اس مشکل وقت میں دکاندار انہیں سودا تک نہیں دیتے تھے۔ گاؤں اور بستی کے لوگوں نے ان کے ساتھ ہر قسم کا تعلق توڑ لیا تھا۔ وہ کنویں سے پانی تک نہیں لے سکتے تھے۔ ان کے سنگی ساتھی، عزیز رشتہ دار، حتیٰ کہ والدین تک نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس مشکل وقت میں انبیاء کرام نے کیا کیا؟ انبیاء کرام نے اس مشکل وقت میں ہجرت کی تھی۔ وہ ایک بستی سے نکل کر دوسری بستی میں چلے گئے تھے اور اس ہجرت نے ان پر اللہ تعالیٰ کے کرم کے سارے راستے کھول دیے تھے۔ محترم ناظرین، سکون، آرام، خوشیوں، کامیابیوں، دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں اور رزق کا ایک کوٹا ہوتا ہے۔ یہ کوٹا مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر ہوتا ہے۔ آپ جب کسی ایک جگہ مقیم ہوتے ہیں تو یہ کوٹا آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اس جگہ موجود اپنے حصے کا رزق کھا جاتے ہیں۔ آپ اپنے حصے کا سکون، خوشی اور آرام استعمال کر چکے ہوتے ہیں، جس کے بعد آپ بے روزگاری، معاشی بدحالی، ناکامی، غم، پریشانی اور بے سکونی کا شکار ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو اپنی بدنصیبی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک در بند کرنے سے پہلے انسان کے لیے کئی ایک در کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے ان حالات میں جانوروں اور پرندوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کی ایک چراگاہ ختم ہو جاتی ہے، جب ایک کھیت اجڑ جاتا ہے، جب ایک چشمے کا پانی سوکھ جاتا ہے، جب کسی ایک جگہ سختی، خشکی اور قحط سالی کا سماں بنتا ہے اور جب کسی ایک جگہ موسم میں شدت آتی ہے، تو پرندے اور جانور کیا کرتے ہیں؟ یہ آگے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ سائبیریا کے پرندے ہزاروں میل کا سفر طے کر کے یورپ، فلپائن اور آسٹریلیا کے ساحلوں پر اترتے ہیں۔ منگولیا کی ہرنیں پولینڈ پہنچ جاتی ہیں اور آسام کے شیر مظفر آباد آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ زمینی حقائق کو انسانوں سے زیادہ سمجھتے ہیں، لہٰذا سختی کے دنوں میں یہ اپنا دیس بدل لیتے ہیں۔ یہ نئی چراگاہیں اور نئے جنگل تلاش کر لیتے ہیں اور یوں مسرتوں کے نئے خزانوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس دوران جب ان کے اپنے دیس کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہاں برفیں پگھل جاتی ہیں اور قحط ختم ہو جاتا ہے، تو یہ واپس اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ یوں ان کی زندگی بھی قائم رہتی ہے اور ان پر خوشیوں اور مسرتوں کے نئے دروازے بھی کھلتے رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، دنیا میں دو قسم کے فلسفے ہیں، ایک ہنس کا فلسفہ ہے اور ایک مرغابی کا نقطہ نظر ہے۔ دنیا میں جب کوئی جوہر، تالاب یا ندی سوکھتی ہے تو مرغابی فوراً نقل مکانی کر جاتی ہے، جبکہ ہنس اس سوکھی ندی، اس تالاب اور اس جوہر کے کنارے بیٹھا رہتا ہے۔ کنارے پر بیٹھے بیٹھے بھوکا پیاسا مر جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم ہنس کی زندگی جی رہے ہیں یا ہم مرغابی کی طرح زندگی کی مسرتوں کی تلاش کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کی کہانیاں سنی ہیں جو حالات کے جبر کی وجہ سے کسی اجنبی ملک میں چلے گئے۔ اس پورے ملک اور شہر میں ان کا کوئی جاننے والا نہ تھا اور وہ اس شہر کی زبان سے بھی ناواقف تھے، لیکن پھر چند برسوں کے بعد وہ اس شہر کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ شہر میں ان کے پاس بڑے بڑے فارم ہاؤس، بڑے بڑے کارخانے، بڑے بڑے دفتر اور بڑے بڑے پلازے تھے۔ یہ لوگ ذاتی جہازوں کے مالک بھی بنے۔ دنیا بھر کی خوشیوں کے دروازے ان پر کھل گئے تھے، مگر کیسے؟ کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ مرغابی کی طرح کامیابی، خوشی، رزق کے نئے سمندر کے کنارے جا بیٹھے تھے۔
انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق کے نئے موقع فراہم کر دیے۔ محترم ناظرین، ہم حالات کے جس جبر کا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، جسے مایوسی اور بدنصیبی سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل خوشیوں اور کامیابیوں کا نیا راستہ ہوتا ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے تبدیلی کے نئے اشارے ہیں۔ اگر ہم نے قدرت کے ان اشاروں کو سمجھنے سے انکار کر دیا تو یقین کریں ہمارا حال بھی اس ہنس جیسا ہی ہوگا۔ ہم قدرت کے ان اشاروں کو سمجھنے میں جتنی تاخیر کریں گے، ہماری مایوسیاں اور پریشانیاں اتنی ہی بڑھتی جائیں گی۔ محترم ناظرین، اگر خودکشی کرنے والا ہر شخص موت کا فیصلہ کرنے سے پہلے ہجرت کر جائے اور قدرت کے اس اشارے کو سمجھ جائے تو اس کے سارے حالات بدل جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے وقت کا امیر ترین آدمی بھی بن جائے، کیونکہ یاد رکھنا کامیابی ہجرت کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی مکہ فتح کرنے کے لیے پہلے مدینہ جاتے ہیں، اور ہم اپنے شہر میں اپنے گھر میں رہ کر کامیابی چاہتے ہیں، اور ہم رزق بھی چاہتے ہیں اور کشادگی بھی چاہتے ہیں، تو ہم سے بڑا یقیناً بے وقوف شاید کوئی نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ جو نکتہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے آپ پوری طرح اسے سمجھ گئے ہوں گے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے موسیٰ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مزید ایسی مفید ویڈیوز سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ اپنا اور سب کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔